move on to a new topic, that is education and social change. تو اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اصل میں ایشو کیا ہے. آ، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایجوکیشن جو ہے اس کا ایک فنکشن سمجھا جاتا ہے کہ اٹ برنگس چینج اینڈ انوویشن. تو اس کے تھرو سوسائٹیز موو فارورڈ. اور کیسے فارورڈ موو کرتی ہیں کہ اس کے اندر انوویشنز آتی ہیں، ریسرچز ہوتی ہیں، نئی ٹیکنالوجی آتی ہے، اور وہ جنریشن آف نالج جو ہے، جنریٹڈ نالج جو ہے، کریشن آف نالج، اینڈ دین the same knowledge is passed on to coming generation or the next generation. سو اب یہ ایک بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک جو ہماری ایجوکیشن چل رہی ہے ٹریڈیشنلی، اس کے اوپر ایک الزام ایسا آتا ہے کہ اٹ ہیز پرائمریلی بین کنسیڈرڈ ایز پرفارمنگ اے کنزرویٹو فنکشن. اور اس کنزرویٹو فنکشن میں بات آ رہی تھی کہ اٹ از ٹرانسمیٹنگ a relatively unchanging culture and traditional skills to the new generation. اس کا کام جو ہے وہ ٹریڈیشنل اسکلز کو ہی نئی جنریشن میں پاس آن کر رہے ہیں. سو ان اے ریپڈلی چینجنگ سوسائٹی what part institutions play in the introduction of change, and that's an important issue. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایجوکیشن کا اور سوشل چینج کا جو ہے آپس میں نیکسس یا کنیکشن جو ہے اٹ از ویری امپورٹنٹ. سو ایجوکیشن از ایکسپیکٹڈ ٹو پلے ڈوئل رول، یعنی ٹریڈیشنس کو پرزرو بھی کرنا ہے اور اس کے ساتھ انوویشنز بھی لانی ہیں. سو ٹریڈیشنس کو پرزرو کرنے کی بات اگر کر رہے ہیں تو schools are expected to teach the dominant value system of the society. سو ویلیوز آف کون سی ویلیوز ہیں؟ ڈومیننٹ اکنامک سسٹم کی بات آ رہی ہے، وہ ویلیوز پولیٹیکل سسٹم کی ہو سکتی ہیں، وہ ویلیوز ایجوکیشن سسٹم کی ہو سکتی ہیں، وہ ویلیوز فیملی کی ہو سکتی ہیں، وہ ریلیجن کی ہو سکتی ہیں. یہ ایک امپورٹنٹ فنکشن ہے. اٹ ہیز ٹو لیٹس سے بی انسٹرومینٹل ان دی پریزرویشن آف دیز ویلیوز. اس کے ساتھ ہی بات آ رہی ہے کہ یہ ایجوکیشن ہیز ٹو be an agent of social reform, it has to be an agent of social improvement, and it has to build a new social order in the society. So therefore, education system is charged with task of encouraging innovation in the material and technological sphere. تو جب ہم یہ بات اس کو کہہ رہے ہیں تو اس کے بیسس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس میں انوویشنز ریسرچ ہوتی ہے فار ایگزامپل، اینڈ تھرو دا پروسیس آف ریسرچ وی کم اپ ود انوویشنز، نیو آئیڈیاز، نیو پیٹرنز آف بیہیویئر، نیو پیٹرنز آف لیٹس سے اکانومی، نیو پیٹرنز آف آرگنائزیشن، اینڈ آلسو مٹیریل انوینشنز. اور ساتھ ہی یہ بھی ایجوکیشن سسٹم جو ہے اٹ از اے ٹریننگ پلیس فار دا لیبر فورس ان دا نیو اسکلز ریکوائرڈ بائی این ایکسپینڈنگ ٹیکنالوجی. اگر ٹیکنالوجی نئی آ رہی ہے تو اس کو یوز کرنے کے لیے لیبر فورس کو بھی ٹرین کرنا ہے. اینڈ دین وی سی دیٹ ایجوکیشن سسٹم از این امپورٹنٹ مینس ٹو پرووائڈ دیٹ ٹریننگ. So it is required to smooth the path of innovation by breaking down the traditional attitudes and to lessening the resistance to change. Now ایک اور بات ہے کہ لوگوں کا جو ٹریڈیشنل پیٹرنز ہیں ان میں بھی چینج لانی ہے، تو اس کے لیے ایجوکیشن از ویری امپورٹنٹ. سو دیٹ اٹ سروز ان چینجنگ دی ایٹیٹیوڈز. اس لوگوں کا مائنڈ اوپن ہوتا ہے، ڈفرینٹ قسم کے آئیڈیاز شیئر کیے جاتے ہیں. تو اس وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایجوکیشن بیکمز اے مینس ٹو دا پروموشن آف سوشل موبلٹی اینڈ ٹو الاؤ نیو ایلیٹس ٹو تھریٹن اینڈ اوور کم دی
old patterns which might be considered as outdated. So some of the requirements may be contradictory. uh, वही बात जो radical or innovatory functions of education uh, are hard to reconcile with its role in the transmission of culture. ये contradictory हो जाती हैं, लेकिन हम देखते हैं कि schools and universities are themselves part of the society, subject to pressures from other parts of the social system. अब हमें कोर्सेज जो बनाए जाते हैं या करिकुलम बनाया जाता है, अगेन दैट हैज़ टू केटर टू द नीड्स ऑफ द सोसाइटी. एक एग्जिस्टिंग नीड्स की बात है, फिर नीड्स क्रिएट भी की जाती हैं. तो देयरफॉर वी सी द डेवलपमेंट्स विद इन एजुकेशन आर also influenced considerably by the economic and technological factors. तो ये सारी चीज़ें जो हैं सिस्टम के ऊपर इफ़ेक्ट करती हैं. तो एजुकेशन में influence social and economic change directly as a consequence of its role in the discovery and dissemination of new knowledge. ये पहले बात मैंने जैसे की कि एजुकेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूशंस सेपरेट हो सकते हैं. रिसर्च जो है वो एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटी के अंदर भी होती है. So certain institutions purely, let us say, geared towards research. दूसरा है कि टीचिंग भी हो रही है, रिसर्च भी हो रही है, तो उसके साथ सारी चीज़ें चलती हैं. फिर हमारी चेंज जो है वो प्लान्ड भी हो सकती है, अनप्लान्ड भी हो सकती है. सो द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन एंड चेंजेस इन इट्स कंटेंट, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्कूल्स एंड द ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स मे हैव इम्पोर्टेंट सोशल एंड इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस. कि टीचर्स की हम जो ट्रेनिंग कर रहे हैं उसमें कैसी ट्रेनिंग है. इज़ इट गियर टुवर्ड्स चेंज और इज़ इट गियर टुवर्ड्स द प्रिजर्वेशन ऑफ द ट्रेडिशनल वैल्यूज़, या दोनों ही हैं. और उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं ज़रूरी नहीं है कि वो ओपनली कही जाएं, वो हिडन भी हो सकती हैं. इट माइट बी मीन्स टू डेवलपमेंट, मीन्स टू ब्रिंगिंग चेंज that might be through the radical kind of process or through an evolutionary kind of process. So we see that planned social and economic change is another and far more complex issue. अब planned में वो सारे का सारा, maybe at the government level they might plan to change the curriculum, और वो curriculum change करें to meet the needs of the, let's say, society. And not only the society, बल्कि कोई सोसाइटी आजकल के ज़माने में तो आइसोलेटेड है ही नहीं. तो माइट बी इन लेट्स से in with respect to the demands of the global society. So social reform can be brought about changes in the educational system. अब हम सोसाइटी में जो भी चेंज लाते हैं वो एजुकेशन सिस्टम, चाहे पॉपुलेशन की चेंज है, चाहे किसी पोलियो के ख़िलाफ़ है मुहिम है, वो सारी की सारी चीज़ें एजुकेशन का हिस्सा बनती हैं, और यहाँ से लोगों के एटीट्यूड भी चेंज होते हैं. Therefore, education system is an important means to bring change in the society.